الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 8واں باب ہے معطل کی گردانیں. سبق نمبر 21 میں خوش آمدید. یہاں سے ناقص سیاہی کی صرف کبیروں کی تعلیلیں شروع ہو رہی ہیں. آج کے سبق کے اندر ہم اسی میں سے ماضی اور مضارع کی تعلیل پڑھیں گے. سب سے پہلے آپ ماضی کی تعلیل دیکھ لیں، اس کے بعد پھر مضارع کی تعلیل پڑھتے ہیں. ماضی کی گردان ہے ماضی معروف سے رما رمیا رمو، رمت رمتا رمینا رمیتا رمیتما رمیتم رمیتی رمیتن رمیتو رمینا. اچھا، اس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ رما، رمو، رمت اور رمتا 4 صیغے ایسے ہیں جن 4 صیغوں میں 7ویں قاعدے کی وجہ سے یا الف بن گئی. جو کالا والا قاعدہ نا ان 4 میں جاری ہوا ہے. اب یہ جو رما ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ راما یا. تو یہاں پہ ہم نے اس کو یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، کالا والے قاعدے سے الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا رما. اور اسی طریقے سے رمو، رمت اور رمتا. اچھا، اس میں تھوڑا سا دیکھنا، یہ جو رمو ہے اصل میں کیا تھا؟ راما یو. اس طریقے سے فعلو کے وزن پر. اب یہاں پہ یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، کالا والے قاعدے سے ہم نے اس کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا رماو. یہ ایسے ہو گیا. اب اس کے بعد التقاء ساکنین ہوا الف اور واو میں، اور الف حذف ہو گیا تو پھر پیچھے بچا یہ رمو. اسی طریقے سے رمت اور رمتا میں ہے. رمت اصل میں کیا تھا؟ رامایت. اور اسی طریقے سے رمت اصل میں رمایت تھا. تو یہ جو یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، کالا والے قاعدے سے الف سے تبدیل کر دیا، رمات ہو گیا. پھر اس کے بعد التقاء ساکنین ہوا تا اور الف میں الف حذف ہو گیا. اسی طریقے سے رماتا سے رمتا. یہ بتا رہے ہیں کہ ان چاروں میں یا 7ویں قاعدے کی وجہ سے الف بن گئی، پھر الف رمت اور رمتا میں اجتماع ساکنین بعد تائے تانیث کے سبب گر گیا. تائے تانیث کے ساتھ اس کا التقاء ساکنین ہوا یا آپ اجتماع ساکنین کہہ دیں، ایک ہی بات ہے. تو پھر ہم نے جو الف ہے اس کو ہم حذف کر دیں گے تو پھر پیچھے اس طریقے سے بچے گا رمت اور رمتا. باقی جو صیغے ہیں وہ اپنی اصل پر، اس میں کسی قسم کا کوئی قانون جاری نہیں ہوا ہے. جیسے کہ رمینا ہے نا، رمینا بروزن فعلنا، رمیتا بروزن فعلتا، رمیتما فعلتما، رمیتم فعلتم، رمیتی فعلتی، رمیتنا فعلتنا، رمیتو فعلتو، رمینا فعلنا. تو باقی صیغوں کے اندر تعلیل نہیں ہوئی ہے. یہ تو معلوم تھا. مجہول دیکھیں، رمیہ رمیہ رمو رمیت. اس کے تمام صیغوں میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی سوائے رمو کے. اب رمو دیکھ لیں، رمو کیا تھا اصل میں؟ رومی یو تھا نا، فعلو کے وزن پر. اب 7ویں قاعدے کی وجہ سے جو یا تھی، یا کی حرکت ہم نے نقل کر کے پیچھے ماقبل میم کو دے دی تو یہ ایسے ہو گیا رمویو. یہ ایسے ہو گیا نا. اب اس کے بعد دیکھیں یا ساکن ہے، ماقبل مضموم ہے، تو ہم نے اس کو ماقبل ضمہ کی وجہ سے ہم نے اس کو واو سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا رموہ. پھر اس کے بعد التقاء ساکنین ہوا، 2 واو اکٹھی ہوگی، پہلی مدہ تھی لہذا ہم اس کو حذف کر دیں گے تو پھر پیچھے بچے گا رمو. تو یہ بتا رہے ہیں کہ 7ویں قاعدے سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، اور یہ جو یا تھی اس کو واو سے تبدیل کرنے کے بعد اب اس یا کو حذف کر دیں گے تو پھر پیچھے بچے گا رمو. باقی جو صیغے ان کے اندر تعلیل نہیں ہوئی ہے وہ اپنی اصل پر ہیں. تو یہ ماضی کی تعلیل ہو گئی ہے. اب اس کے بعد ہم مضارع کی تعلیل کرتے ہیں. فعل ماضی کے بعد آگے حضرت یہاں سے فعل مضارع معروف کی تعلیل کر رہے ہیں. پہلے گردان دیکھ لیں. یرمی یرمیانی یرمونا، ترمی ترمیانی یرمینا، ترمونا ترمینا ترمینا، ارمی اور نرمی. دیکھیے جو 4 صیغے نا، یرمی، ترمی، ارمی اور نرمی، ان چاروں صیغوں کے اندر یا 7ویں قاعدے کی وجہ سے ساکن ہو گیا. وہ آپ پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. چونکہ حضرت نے سارا قاعدہ ایک ہی کر کے لکھا ہے، اس میں کالا والا قاعدہ بھی ہے، اس میں یقولو یبیو والا قاعدہ بھی ہے. تو جس طریقے سے وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا یدعو یرمی کے اندر جو حرکت ہے آخر سے حرف علت کی حرکت مضارع سے وہ حذف کر دیتے ہیں. تو حضرت اسی قاعدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ کیا تھا؟ یرمیجو، ترمیجو، ارمیجو، نرمیجو تھا. تو یا یہ آخر میں واقع ہو گئی ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے تو ہم نے یا کی جو حرکت ہے ہم نے اس کو حذف کر دیا ہے. تو یہ بن جائے گا یرمی، ترمی، ارمی اور نرمی. اور یرمونا، ترمونا، ترمینا میں اسی قاعدہ سے حذف ہو گئی. دیکھیں یہاں پر یہ جو 3 صیغے ہیں یرمونا، ترمونا اور ترمینا، اس میں قاعدہ نمبر 10 جاری ہوا ہے. مثال کے طور پہ جو یرمونا ہے یہ اصل میں تھا یرمیونا. اب اس میں ہوا یہ
کہ ہم نے یہ جو یا ہے اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی یہ دو یرمی والے قاعدے سے، تو یہ اب اس طریقے سے ہو گیا یرمویونا۔ اسی طریقے سے ترمونا میں بھی ایسے ہی ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ترمونا وہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ ہوا کہ یا ساکن ہے ضمہ کے بعد ہے تو موصل والے قاعدے کے تحت اس کو ہم نے واو سے تبدیل کر دیا۔ جب آپ اس کو واو سے تبدیل کریں گے تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا یرمونا، پھر اس کے بعد دو واو اکٹھی ہوگی، پہلا ساکن مدہ تھا لہذا التقاء ساکنین سے یہ حذف ہو جائے گا اور پیچھے بچے گا یرمونا۔ اسی طریقے سے ترمونا بھی ہے۔ باقی جو ہے نا ترمینا یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، یہ اصل میں تھا ترمیجینا اس طریقے سے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ یہ جو یا ہے اس کی حرکت ہم نے حذف کر دی تو یہ اس طریقے سے ہو گیا ترمینا، تضریبینا کے وزن پر ہے نا۔ تو اب اس میں دیکھیں التقاء ساکنین ہوا، دو یا اکٹھی ہو گئی ہیں، پہلا یا ساکن مدہ تھا لہذا التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا تو یہ پیچھے بچا ترمینا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ترمینا میں اسی قاعدے سے حذف ہوگی، باقی جو صیغے ہیں تثنیہ اور جمع مؤنث کے وہ اپنی اصل پر ہیں۔ اب تثنیہ کے صیغے دیکھیں، پہلا ہے یرمی یعنی صیغہ جمع مذکر غائب، یفعیلانی یضربانی کے وزن پر اپنی اصل پر ہے۔ اسی طریقے سے ترمی یعنی صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطب یہ بھی اپنی اصل پر ہے، ترمی یعنی تفعیلانی تضربانی کے وزن پر۔ اور اسی طریقے سے جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں دونوں، ان میں سے ایک ہے یرمینا یضربنا اور اسی طریقے سے ایک ہے ترمینا تضربنا، یہ بھی دونوں اپنی اصل پر ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ تثنیہ اور جمع مؤنث اپنی اصل پر ہیں۔ جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے وہ بھی یہی والا ہے ترمینا، واحد مؤنث حاضر کہ جو یا کو حذف کرنے کے بعد یہ جمع مؤنث حاضر کی مثل ہوگی یعنی ترمینا۔ یہ بھی ترمینا ہے یہ بھی ترمینا ہے، دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن جو پہلا ترمینہ ہے یہ واحد مؤنث حاضر ہے، دوسرا ترمینہ جمع مؤنث مخاطب ہے۔ تو یہ جو پہلا ترمینہ ہے یہ اصل میں یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ تعلیل کر دی ہے، یہ ترمیجینا ہوا، پھر اس کے بعد ترمینہ اور پھر یا حذف ہوگی تو ترمینہ تفعلنا تضربنا کے وزن پر ہو گیا۔ لیکن جو جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے ترمینہ، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہ ویسے ہی اپنی اصل پر ہے۔ تو لفظوں کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں جدا جدا ہیں۔ اسی طریقے سے مجہول میں دیکھ لیں، یرما یرمیانی یرمونا، ترما ترمیانی یرمینا، ترمونا ترمینا ترمینا، ارما اور نرما، سب تثنیہ اور دونوں جمع مؤنث اپنی اصل پر ہیں۔ اب تثنیہ کسی کے دیکھ لیں، ایک ہے یرمیانی یفعلانی یضربانی اور دوسرا ہے اس میں ترمیانی تفعلانی تضربانی، یہ اپنی اصل پر ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو جمع مؤنث کے دونوں صیغے ہیں، ایک ہے یرمینا جمع مؤنث غائب اور دوسرا ہے ترمینا جمع مؤنث مخاطب، یہ اپنی اصل پر ہیں۔ باقی صیغوں میں یا ساتویں قاعدے کی وجہ سے الف سے تبدیل ہو کر اجتماع ساکنین کے مواقع میں حذف ہو گئی۔ اب یہ باقی صیغے دیکھ لیں، ایک صیغہ تو ہے نا یہ یرما، اس میں صرف وہی تھا یرمایو تھا، پھر اس کے بعد کالا والے قاعدے سے یرما ہو گیا، یا یہ یقالو یباؤ والا قاعدہ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے ترما میں بھی ایسے ہی ہے، ترمایو سے ہم نے الف سے تبدیل کر دیا ترما ہو گیا۔ اسی طریقے سے ارما ہے اور اسی طریقے سے نرما ہے، ارمیو سے ارما، نرمیو سے نرما۔ اب باقی کون سے صیغے رہ گئے، ایک رہ گئے یرمونا ترمونا اور ترمینا، یہ تین صیغے رہ گئے۔ دیکھیں یہ جو یرمونا ہے صیغہ جمع مذکر غائب، یہ اصل میں کیا تھا یرمیونا یضربونا یفعلونا کے وزن پر، اس طریقے سے۔ اب اس میں ہوا کیا، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، کالا والے قاعدے سے ہم نے اس کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا یرماونا صیغہ جمع مذکر غائب، اور اسی طریقے سے جو یہ ہے ترمونا، یہ کیا بن جائے گا ترماونا، ترمیونا سے ترماونا۔ پھر اس کے بعد التقاء ساکنین ہوا الف اور واو کے درمیان، الف یہ مدہ تھا یہ گر گیا تو پھر پیچھے بچا یرمونا اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے ترمونا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، صرف یا اور تا کا فرق ہے، یہ جمع مذکر مخاطب ہے۔ اور جو ہے نا یہ دو صیغے ہو گئے، ترمونا بھی ہو گیا اور اسی طریقے سے یرمونا بھی ہو گیا۔ اب ایک صیغہ رہ گیا ترمینا، یہ دیکھ لیں تھوڑا سا، یہ واحد مؤنث مخاطب ہے، یہ اصل میں تھا ترمینا تفعلینا تضربینا کے وزن پر۔ اب اس میں ہوا یہ یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، کالا والے قاعدے سے ہم نے اس کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا ترماجنا، یا اور الف کے درمیان التقاء ساکنین ہوگا، یا حذف ہو جائے گا، یا کو آپ نے حذف کر دیا تو پھر پیچھے بچا ترمینا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں لفظوں کے اعتبار سے یہ بھی ترمینا ہے یہ بھی ترمینا ہے،
لیکن یہ جو ترمینہ جمع مونس مخاطب ہے یہ اپنی اصل پر ہے، لیکن جو پہلے والا ترمینہ ہے یہ اپنی اصل پر نہیں ہے، بلکہ ترمجینہ سا، پھر ترماجنا، پھر ترمینہ ہوا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو باقی 3 صیغے ہیں، باقی صیغوں میں یا 7ویں قاعدے کے سے الف سے تبدیل ہوا، پھر اجتماع ساکنین کے مواقع میں، یعنی یرمونہ، ترمونہ اور ترمینہ واحد مونس حاضر میں حذف ہو گئی۔ اور یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ واحد مونس حاضر اور جمع مونس مخاطب یا جمع مونس حاضر یہ دونوں لفظوں کے اعتبار سے ایک ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جدا جدا ہیں۔ تو بہرحال یہ ہماری مضارع معروف کی تعلیل بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔